حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے غلاموں کے ساتھ کشتی کا سفر فرما رہے تھے، تو اس کشتی میں ایک نوجوان اوباش لوگ بھی بیٹھے تھے جو لہو و لعب اور کھیل کود میں مصروف تھے۔ غلاموں نے عرض کی، حضرت یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا کیجیے، یہ ہلاک ہو جائیں۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور عرض کی، مالک ان کو ہدایت عطا فرما، اور جیسے یہاں دنیا میں یہ خوش ہیں ان کو آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما۔ غلام حیران ہوئے، عرض کی، حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے تو کہا کہ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا جو میں نے ان کے لیے دعا کی ہے وہ ہدایت کی دعا کی ہے، جب یہ ہدایت پہ آ جائیں گے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے گا، تو جس طرح یہ دنیا میں خوش ہیں اسی طرح جنت میں بھی خوش ہوں گے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم کسی کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کیونکہ ان کی جو ہدایت تھی وہ اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے تھی، وہ حضرت کی صحبت میں تھے، اللہ والوں کی صحبت میں تھے، یا کچھ دیر پہلے اللہ کے غضب کا شکار تھے، یا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے ہاتھ کھڑے ہوئے دعا کے لیے، تو اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی، اور دنیا میں بھی خوش تھے، آخرت میں بھی خوش تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ نفرت نہ کریں، جتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، ریت کے ذرات سے زیادہ گناہ ہوں، سمندر کے قطروں سے زیادہ گناہ ہوں، لیکن یہ کچھ بھی نہیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ جب بندہ آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، بہاتا ہے، تب اللہ کی رحمت گناہوں کو نہیں دیکھتی بلکہ اپنی رحمت کے صدقے اسے معاف فرما دیتی۔ لہٰذا اپنے لیے دین اسلام پہ استقامت کی دعا کیجیے، اور جو گناہگار ہیں، جو ہدایت کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے، تاکہ جب ہم اللہ کی مخلوق کی ہدایت کی دعا کریں گے، ان کا فائدہ سوچیں گے، تو اللہ کریم کی رحمت جو ہے وہ ہمیں ڈھانپ لے گی۔ ان کی ہدایت کی دعا کرنے کی وجہ سے اللہ کریم ہمیں ہدایت کے اوپر استقامت عطا فرمائے گا، ہمیں بھی معاف فرما دے گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان واپس پلٹا، اللہ بڑا ہی کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا۔ یعنی اگر کسی کو بلایا جاتا ہے، اگر کوئی شخص آج گھر سے بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو والدین اس کو بلانے کے لیے اخبار میں پیش دیتے ہیں، تھانے میں اطلاع دیتے ہیں، اور رنگ، نسل، آواز، وضع، قطع سب لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر واپس پلٹ آئے گا تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کتنا کریم ہے، وہ تو دنیا کا ایک قانون ہے، اور اللہ کی رحمت دیکھیں کہ جب بندہ اللہ کی چوکھٹ سے بھاگتا ہے تو اللہ مخاطب ہو کے فرماتا ہے، واپس آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا، کتنے بڑے گناہ ہوں گے میں تجھے معاف فرما دوں گا۔ شرک کیا ہے، واپس پلٹا، توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ کفر کیا ہے، واپس پلٹا، توبہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یعنی بندہ جتنا بڑا گناہ گار ہوتا ہے، جب سچی توبہ کرتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا، الشاب التائب حبیب اللہ، کہ جو جوان گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ لہٰذا آئیے اللہ رب العزت کے راستے پہ چلیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، تاکہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ہم اس کے حضور حشر کے میدان میں حضور کے سامنے سرخرو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔